اور واٹس ایپ گروپس کے تھرو. میں ایک دفعہ پھر تعارف دینا چاہوں گی اصلاح نیٹ ورک کا. اصلاح نیٹ ورک ایسا پلیٹ فارم ہے جو خواتین، بچوں اور انشاءاللہ جلد ہی مردوں کے لیے بھی تربیت کا مقصد اپنا پورا کر رہا ہے. یہ معاشرتی، معاشی، نفسیاتی، جذباتی مضبوطی کے لیے کام کر رہا ہے کہ ہم معاشرے کے افراد کو مضبوط کریں اور ان کو جو ہے ہم ان کی ایمانی لیول کو بڑھائیں، مضبوط کریں، ان کی نفسیاتی مسائل کو حل کریں کاؤنسلنگ کے ذریعے. ورک شاپ، کورسز، 1-to-1 کاؤنسلنگ، ہر طرح کے الحمدللہ یہاں پر سروسز جو ہیں وہ دی جاتی ہیں. تو آج کا ہمارا جو سیشن ہے وہ ڈاکٹر سائمہ کے ساتھ ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سائمہ نے ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر سائمہ انشاءاللہ فلسطین کے موضوع پر بات کریں گی. فلسطین جس سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ڈاکٹر سائمہ میں آپ کو دعوت دیتی ہوں، آئیں اور اپنے گفتگو کا آغاز کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کی آواز الحمدللہ کلیئر. ویڈیو بتائیے گا آ رہی ہے؟ جی ویڈیو بھی آ رہی ہے. چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ایک بریف سا میرے خیال میں تعارف اپنا میں کرا دوں. میرا نام ڈاکٹر سائمہ ابان ہے اور میں کوئی 2 سال پہلے امریکہ سے ریلوکیٹ ہوئی ہوں یہاں پہ پاکستان. میجر کنسرن بچوں سے ریلیٹڈ، ان کی تربیت سے ریلیٹڈ تھا. پھر یہاں آ کے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے جب ریل میں ڈفرینٹ ایریاز کو ایکسپلور کیا تو اس میں کچھ چیزیں یہاں پہ بھی چیلنجنگ لگیں، لیکن الحمدللہ اصلاح نیٹ ورک اور المعارج جیسے نیٹ ورک جو ہیں وہ جلد ہی ان سے جو ہے جو رابطہ قائم ہو گیا تھا اور الحمدللہ اس کو خود کے لیے بھی اور اپنی اصلاح سے لے کے اپنے بچوں کی اصلاح سے سوسائٹی کی اصلاح کو ایک گول بنا کے انشاءاللہ اس میں مزید جو ہے آگے اس کو لے کے چلنے کا ہمارا ارادہ ہے. تو جو ٹاپک ہم نے آج سلیکٹ کیا تھا وہ فلسطین اس لیے تھا کہ جیسے ہم خود بھی یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہم جوں آگے وقت میں بڑھ رہے ہیں، ہم آخر الزمان میں داخل ہو رہے ہیں اور اس کی بہت ساری پروفیسیز ہم خود کمپلیٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. پولیٹیکل حالات سے لے کے اکنامک حالات، سچویشن پاکستان کی، مسلم ممالک کی، تو اس کا جب کمپیریزن کرتے ہیں دوسرے ویسٹرن ممالک سے اور وہاں کی جو ترقی دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ایک کیوس کی انوائرمنٹ ہے ہر طرف. اور میں کیونکہ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں تو بیسکلی میرا جو پہلا جو اسکوپ تھا وہ خود میڈیسن کے ہی فیلڈ کو لے کے، جس طرح کہ میرا تھوڑا سا ویو پوائنٹ ذرا سا ڈفیکلٹ ہے سمجھنا، کیونکہ وہ ٹریڈیشنل جو ہمارا اسلامک میڈیسن ہے وہ جو کمرشل میڈیسن اس سے کافی فرق رکھتا ہے اس کا جو اسکوپ ہے. تو تھوڑا سا میں آپ کو میں اپنا پوائنٹ تاکہ کلیئر ہو جائے، میں کچھ سلائیڈز آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ سکے. اچھا پلیز ہمارا بہن بتائیے گا جب کانٹینٹ جو ہے وہ اگر آپ کو میری اسکرین پہ نظر آنا شروع ہو جائے تو. جی آپ کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی جی نظر آ رہی ہے. جی اچھا. تو پہلا جو میرا پوائنٹ ہے میں اس سے اسٹارٹ کرنا چاہوں گی تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ کنونشنل میڈیسن جو ہے وہ کتنی لمیٹڈ ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ میں، جو ہم اپنے بارے میں جو علم رکھتے ہیں اس میں یہ کہ ہم اپنی پوری باڈی کو پورے یعنی کہ اپنے وجود کو نہیں سمجھ پاتے. اور کیونکہ جو میٹا فزیکل ریالٹی ہے اس کو سمجھنے کے لیے سائنس جو ہے وہ ابھی تک اس کے ٹولز اتنے افیکٹو نہیں ہیں، تو اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جو ٹریڈیشنل اسلامک ہیلنگ ہے وہ ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ اسپرچول آنٹالوجی کو جو ہے نا بہت زیادہ اس کے گرد ہی ریوالو کرتی ہے. تو اس سے ہمیں جو انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے اپنے ہیلتھ کی، ویل بینگ کی، النس کی، ڈیزیز کی، اور نہ صرف وہ صرف ڈیزیز کی اینٹیٹی تک محدود ہے بلکہ وہ
ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ انسان کو ایک آئسولیٹڈ سی اینٹی نہیں سمجھتا، بلکہ ایک کمیونٹی کا فیسٹ، ایک سوسائٹی کا، ایک نیچر، پلانٹ، کاسموس، ساری کائنات کا یعنی کہ ایک رکن سمجھتا ہے. تو یہ جو ہمارا ٹریڈیشنل اسلامک میڈیسن ہے، it encompasses basically on the basis of interconnectedness of all of this. تو یہ زیادہ اپیل کرتا ہے ان اسٹوڈنٹس کو، ان ڈاکٹرس کو، پریکٹیشنرس کو، ایون ان اسکالرس کو، کہ جو کہ کسی بھی یعنی کہ فکر جو بھی اپنا نظریہ رکھتے ہیں، ان سب کو یہ ایک پلیٹ فارم پہ لے آتا ہے. اچھا، اسٹارٹ کرتے ہیں ہم کہ اب یہ جو ہے وہ مختلف کیسے ہے جو بیسکلی کنونشنل میڈیسن کے. تو ہم یہاں پہ ڈاکٹر کی ڈیفینیشن کو ہی دیکھ لیتے ہیں. آپ یہاں دیکھیں کہ اگر اس کو ناؤن میں آپ سمجھیں. اچھا وہ نا میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کی نا اسکرین شیئر نہیں ہو رہی. میں آپ کو نا ہوسٹ بناتا ہوں، اسکرین شیئر کر دیں مجھے. ہوسٹ بنائے. اب آپ اسکرین شیئر کر سکتے ہیں تو وہ آ جائے گی. ابھی آپ کی ویڈیو نظر آ رہی ہے، اسکرین نہیں آ رہی جو آپ نے سلائڈس تیار کی ہیں. اچھا ابھی آپ مجھے بتا دیجیے گا. جی ہاں جی، اب آپ کے موبائل کی اسکرین نظر آ رہی ہے. جی اچھا چلیں جی ٹھیک ہے. تو یہاں آپ دیکھیے کہ یہ ڈاکٹر کی ہم فی الحال ڈیفینیشن سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ یہاں ناؤن اگر اس کو لے لیں تو پرسن از کوالیفائڈ ٹو ٹریٹ پیپل اور ill، یا پھر a person who holds the highest university degree. لیکن جو ہی آپ اس کو ورب میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو it literally changes the meaning to somebody who changes the content or appearance of a document in order to deceive or falsify or treat somebody medically. اب اس بات کو آپ یہاں پہ سمجھیے کہ فی الحال جو کرنٹلی جو ایشو ہے ایک LGBTQ کا، آپ امیجن کریں کہ اس میں جتنی بھی ہارمونل تھراپی ہے، جو بھی اس کے اندر ہارمونل بلاکرز یوز کیے جاتے ہیں، یہ ساری ایک سنتھیٹک میڈیسن ہے، سنتھیٹک ڈرگز ہیں جو کہ پیشنٹس کو دیے جاتے ہیں لانگ ٹرم. اور اس کی کوئی جو ہے وہ لانگ ٹرم ان ڈرگس کے جو سائڈ افیکٹس ہیں اس کے اوپر کوئی اسٹڈیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی دے آر ان پریکٹس. اور وہاں پہ یعنی ویسٹرن کنٹریز میں یہ اس حد تک پریکٹس ہو رہی ہے کہ وہاں کے جو سوشل سائنٹسٹ ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اداروں کے جو لوگ ہیں، وہ اس کو بغیر اس کے سائڈ افیکٹس کو یعنی کہ اس کی کنسیڈر کیے بغیر جو اس کو پریکٹس کر رہے ہیں. اٹس ناٹ این انلیگل پریکٹس اوور دیئر. تو اس میں جو زیادہ تر آپ دیکھیں جو سائڈ افیکٹس ہیں لانگ ٹرم، اس میں یہ اسٹروک، کلاٹس، کیٹریکٹس، ہارٹ اٹیکس اینڈ اسٹروکس کے علاوہ جو بلڈ کلاٹس ہیں وہ کتنا یہ کامن رسک فیکٹر ہے ان ساری چیزوں کا. کینسر بینگ ون آف دم ٹو. لیکن ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے جو پروپیگنڈا ہے اس کی یعنی کہ ان کے پیچھے بیکنگ کتنی اسٹرانگ ہوتی ہے، جو کہ یہ سب چیزیں نظر انداز کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اچھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم جیروسلم کی بات کیوں کر رہے ہیں ان ساری باتوں کے ساتھ. تو یہ ہے ان کا مشن 2030، اور یہ بنانا چاہ رہے ہیں جیروسلم اپنا، جیسے یہ لوگ جیروسلم نہیں مانتے، جیسے یہ اسرائیل بنا کے اس کو ورلڈ جو ہے کیپٹل بنانا چاہ رہے ہیں، ایک ایٹی سیولائزیشن کا پلیٹ فارم بنانا چاہ رہے ہیں. اور یہ صرف یعنی کہ اسپیکولیشنز نہیں ہیں جس طرح کہ ہمارے یہاں پروفیسیز ہوتی ہیں، اسی طرح ان کے یہاں بھی جوئش ریبائز کی یہ پراپر پروفیسیز ہیں. اور یہاں پہ آپ دیکھیں اسکرین پہ یہ ریڈ ہائفرز ہیں جو کہ خاص قسم کی آپ کو دیکھیں گائے نظر آ رہی ہے جو لال رنگ کی ہے، جو کہ ریبائی اپرووڈ ہے. اور یہ جو ہے یہ باقاعدہ امریکہ میں ٹیکسس کی اسٹیٹ سے، جو کہ کچھ چند ایک یعنی کہ جن پہ داغ نہ ہو، جو کبھی کسی کیٹل کے کسی یعنی کہ ان کی کچھ جو ہیں اسپیسیفکیشنز ہیں جن کے بعد ان کو سلیکٹ کر کے آل دا وے جیروسلم پہنچایا گیا. اب اس بات سے اس بات کا کیا تعلق ہے، کیونکہ یہ جو ہے تیاری ہے تھرڈ ٹیمپل کی. آپ کو پتا ہے کہ فرسٹ ٹیمپل جو ہے وہ بیبلونینز نے ڈسٹروائے کیا تھا. پھر اس کے بعد سیکنڈ ٹیمپل 70 سینچری AD میں ڈسٹروائے ہو گیا تھا. اور اب جو ہے یہ تیاری ہے تھرڈ ٹیمپل کی. تھرڈ ٹیمپل
پھر اس کے بعد جو ساتھ میں ان کا جو مشن ہے اس میں ایک ان کا جیروسلم کو یا ان کے حساب سے اسرائیل کو ایک ایسی اسٹیٹ بنانا ہے جو کہ فیوچر کیپٹل ہوگا دنیا کا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ان کی تیاری ہے وہ یہ ہے ون ورلڈ ریلیجن کی. ابھی ایک جو لاسٹ جو ان کی انٹرفیس جو کانفرنس ہوئی ہے وہ بالکل سپٹمبر ہی کے منتھ میں ہوئی ہے. اور اسی قسم کی موومنٹس ہم جو ہے اس آخری صدی میں دیکھ چکے ہیں, جس میں امریکہ جیسے ملک میں وہیں کے چرچ سے ٹیمپل آف انڈرسٹینڈنگ, ورلڈ سٹیزن موومنٹ, ون ورلڈ ریلیجن, اور اس کے ساتھ اس قسم کی کافی ساری موومنٹس جو یونائٹیڈ ریلیجس آرگنائزیشنس کے انڈر آتی ہیں وہ یہ تیار کرنا چاہ رہے ہیں. اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا یو اے ای میں کل ہی آئی تھنک ایک ٹیمپل کی انوگریشن ہوئی ہے جس میں انہوں نے ہندو ٹیمپل کو انوگریٹ کیا, اور یہ ابراہیمک اکارڈ اور یہ ساری چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اب دوسری طرف امریکہ میں یو ایف او ریلیجن جو ہے ہائپ پکڑ رہا ہے. اب یو ایف او ریلیجن اور ان ساری چیزوں کا کیوس کا اور یہ ان ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے کہ ایونچولی اتنا لبرٹی اور اتنا لبرل کیوس مچا دیا جائے, اتنا فریگمنٹ کر دیا جائے, اتنا ایبسولوٹ یعنی سے اتنا دور کر دیا جائے کہ ایونچولی یہ لوگ خود ہی مجبور کریں گے کہ آپ ایک ایسے ون ورلڈ ریلیجن کے اندر آ جائیں, اس کی ٹریٹی کے اندر آ جائیں کہ آپ کے پاس دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں ہوگا ان باقی سب آوازوں کو بند کرنے کا. اب ایونچولی کیا ہوگا کہ یہ اکنامک کیونکہ ایک ڈیسٹینیشن ہوگی, ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہوگی, ایک سائنٹروپولس یعنی کہ سائنٹیفک ریسرچ کا سب سے بڑا گڑھ بننے جا رہا ہے. تو اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ موجود ہیں. اور جو آئرنی ہے سچویشن یہ ہے کہ ہم ایسے ممالک سے جہاں پہ اس وقت ویمن کی ڈیفینیشن بھی پوری نہیں ہو رہی, ہم وہاں سے ہم ان کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں. اب ایسے میں ایک پیرنٹ جو ہے اس کی سچویشن دیکھیں, ایک مدر کو دیکھیں, ایک بلیور کو دیکھ لیں, تو اس کے لیے کتنا مشکل ہے ان سب چیزوں میں اپنے لیے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کرنا جو ان ساری چیزوں سے پاک ہو. تو اس میں پاکستان بھی اس سے باہر نہیں ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ایک اور جو سازش ہے جو کہ ان کے ہماری ایجوکیشن سسٹم سے جڑی ہوئی ہے, اور یہ سارے اسلامی ممالک کے ایجوکیشن سسٹم سے جڑا ہوا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں یہ امپیکٹ سی ہے, یہ ایک جوئش آرگنائزیشن ہے اور اس کے سی ای او جو ہیں مارکس شیف, یہ بھی ایک اسرائیلی باشندے ہیں. اور ان کے آپ مشن دیکھ سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ پہ کہ schools are one of the most powerful tools to mitigate extremist influences, and they are the key to achieving the tolerant and open-minded societies of the future, but they can also be end this. یعنی کہ ان کا کریکولا اور ان کا جو ایجوکیشن جو پرپز ہے وہ بالکل ہماری جو اسلام کے اندر, جو کرسچینٹی کے اندر, جو جوئش یعنی ٹریڈیشنس کے اندر جو ساری چیزیں اس کو یہ اس طرح سے ایک رنگ دینا چاہ رہے ہیں. اور یہ میورل ہے ڈنور ایئرپورٹ پہ یو ایس اے میں, اور یوزلی وہاں کے میورلز جو پبلکلی میورلز بنائے جاتے ہیں اس کے پیچھے ضرور ایک ہسٹری ہوتی ہے, ایک پوری کہانی ہوتی ہے. یہاں پہ آپ ڈپکشن دیکھ سکتے ہیں جو ان کی فیوچر میں انہوں نے کر رکھی ہے. اس میں جو بچے جن کے پاس جو فلیگز ہیں امریکن اور برٹش, اس کے آپ دیکھ لیں انہوں نے ویپنز بھی اٹھائے ہوئے ہیں. اچھا, اب یہاں پہ یہ چیز دیکھیں کہ امپیکٹ سی یہ دیکھیں یہاں پہ اب جینڈر آئیڈینٹی کی جو کرائسس آج کل چل رہا ہے اس میں ان کی ہائی لائٹڈ یعنی کہ جو ان کے مین جو پوائنٹس ہیں نکات ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ کریکولم شوڈ جینڈر آئیڈینٹی اور ریپرزنٹیشن کے اندر کہ کریکولم شوڈ فاسٹر اکوالٹی, میوچل ریسپیکٹ and should aim for equal representation between individuals regardless of their gender identity. And it should refrain from language content and imagery that depicts limiting exclusively gender roles. اور اس قسم کی یہ چیزیں یہاں تک کہ انہوں نے زائنزم کی ڈیفینیشن بھی چینج کر رکھی ہے. آپ دیکھیے یہ پرانی ڈیفینیشن ہے جو میرے اسکرین کے آئی تھنک آپ کو لیفٹ سائڈ پہ نظر آ رہی ہے. It is a racist political movement aiming to gather the Jews of the world and create a homeland for them. اب آپ دیکھیے جو ریڈ فونٹ میں چینج ہوئی یہ لفظ اب چینج ہو گئے ہیں اور نئی ڈیفینیشن آپ چیک کریں. It is a political movement aiming to gather the Jews of the world and create a homeland for them in Palestine. تو یہ ساری جو ہے نا
یہ ساری کی ساری موومنٹس ان کی طرف سے ایکٹیو ہیں, یہ اس پہ اچھا کام کر رہے ہیں. میں سائمہ بہن ایک منٹ آپ کو تھوڑا سا گزارش کروں گا, تو جتنے لوگ ہیں یہ مائک اپنے میوٹ کر دیں, بڑا ایشو ہے یہاں پہ ہمارے پاس کو ہوسٹ کی وہ نہیں ہے, لیکچر نہیں روک پا لائیو رہی ہے ہے. نا سوریا بہن, زوم پہ. سوریا آپ کا اور بہت لوگوں کے یہ مائک, اگر کوئی نہیں روکے گا میں پھر ان کو مجھے ریموو کرنا پڑے گا. عالیہ آپ کا بھی کھلا ہوا ہے, آپ ہی بند کر لیں. اور یہ سب خیال رکھیں, مسلسل اس کے اوپر خیال رکھیں کہ ان کا کسی کا مائک نہ کھلا ہو. عالیہ آپ کا پھر کھل جاتا ہے بار بار, پتہ نہیں کیا ایشو ہے. اچھا تو سیمہ بہن آپ سے گزارش ایک تو یہ ہے کہ آپ نا بہت زیادہ موضوعات کو نا لا رہی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ نا, تو ایک ایک چیز کو نا ٹرانسلیٹ کر کے, کیونکہ ابھی ہمارے سامعین میں مختلف طرح کے لوگ ہیں, یقیناً بہت سارے وہ ہیں جو مطلب اس ساری سچویشن کو سمجھتے ہوں گے, لیکن بہت سارے وہ ہیں جو اس سچویشن کو نہیں سمجھتے. ایک ایک پوائنٹ کو نا ذرا تھوڑا سا کھولیں. اور آپ نے جیسے ابھی تعریف کی یہودیت کی, اس میں کیا فرق آیا ہے, اس سے پہلے جو آپ نے ایجوکیشن سسٹم کی بات کی اس میں کیا ڈیٹیل ہے, آپ ذرا اس کو اردو میں سمپلیفائی کرتے ہوئے نا کھولیں تاکہ یہ سمجھنا آسان ہو. جزاک اللہ. سر جی آپ بھی کنٹینیو. کنٹریبیوٹ کر لیں کیونکہ ممکن ہے جی کہ آپ مجھ سے بہتر یعنی کہ میں آپ کے ساتھ ایکسپلین کر سکیں. جی آپ کوشش کریں, میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں, آپ ابھی کنٹینیو کریں. بس میرا مقصد یہ تھا آپ کو تھوڑا سا نا, یہ جی ٹریننگ ہے ٹھیک ہے. انشاءاللہ, ہم سب سیکھ رہے ہیں. ہاں جی, تو میرا فرسٹ بس ٹائم یہ ہے آف کہ آپ کورس. اس میں تھوڑا سا آسان کر لیں. جی بالکل, آپ بھی اسٹوڈنٹ ہیں, میں بھی اسٹوڈنٹ, ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں. کوشش کریں جی تھوڑا جی سا نا زیادہ ایک ایک پوائنٹ کو ذرا تفصیل سے بتائیں, تو نہیں انشاءاللہ میرا اس کو اس پھر ہم پہ یہ انشاءاللہ صرف میں آپ کے ساتھ. انشاءاللہ ہاں جی یہ تعارف ہے, اور انشاءاللہ اس کو مزید ہم کھولیں گے کیونکہ ہر چیز میں بہت ساری ڈیٹیل چاہیے ہمیں, اور یہ ہمارے لوگوں کو ہمیں پتہ ہونا چاہیے, ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے کریکولم کیسے ماڈیفائی ہو رہے ہیں, ہم پہ کیا امپیکٹ ہے اس کا, ہم کیسے کنیکٹڈ ہیں فلسطین اور سارے ایشو سے, اس ایجنڈا سے, ہم فیوچر میں ان کے لیے کیسے تیار ہو سکیں گے. یہ ساری چیزیں پتہ ہوں گی تو انشاءاللہ ہم بہتر تیاری کر سکیں گے. تو جیسا کہ سر کہہ رہے تھے کہ ذرا سی یہ امپیکٹ سی جو یہ ایک آرگنائزیشن ہے جو بیسکلی کریکولم ڈیزائن کرتی ہے مسلم ممالک کے لیے اسپیسیفکلی, بالخصوص فلسطین کے لیے, اور یہ عرب ممالک قطر, یو اے ای اور سعودی عربیہ. انفیکٹ ان کے ایک پوسٹ میں ان کے جو سی ای او ہیں جو کہ ایک یہودی باشندے ہیں, انہوں نے سعودی عرب کو اپریشیٹ بھی کیا ہوا اس بات کے لیے کہ انہوں نے جتنی ماڈریشن اپنے کریکولم میں لانے کی جو یعنی کہ جو جس کے لیے آسانی یعنی کہ بنائی ہے, اتنی کسی نے بھی یعنی کہ کوپریشن بیسکلی نہیں دکھائی. تو یہ ان سے بڑے مطمئن ہے. اس کے علاوہ جو جینڈر فلوئڈٹی کی جو سچویشن چل رہی ہے آپ کو, اس میں جو ہے جو بیسکلی یہ ادارے کلیم کرتے ہیں ٹالرنس کو, اور ریلیجس خاص طور پر ریلیجس ٹالرنس کو زیادہ بڑھانے کے لیے یہ گامزن ہے, لیکن ان کے جو ایجنڈا ہے اور ان کی جو ترکیب ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہے. تو ان چیزوں کے بارے میں مزید انشاءاللہ کھولیں گے اس کو آگے. زائنزم کی ڈیفینیشن ہے, اس میں آپ دیکھیں یہ پراپر پرانی ڈکشنری میں یہ ریسسٹ قسم کی پولیٹیکل موومنٹ کہلائی جاتی تھی, لیکن یہ ریوائزڈ ورژن ہے, اوپر آپ دیکھ لیں یہ بالکل نیا یعنی اس سال کا ہی سمجھ لیں. اس میں ریسسٹ لفظ بھی ہٹا دیا گیا ہے, اور اس میں جو جوش ری کالونائزیشن ہے جو ان کا آبویسلی تھرڈ ٹیمپل سے جڑا خواب ہے, وہ جو ہے ان کے فلسطین میں بسنے کے ساتھ کو جوڑ دیا گیا. یعنی کہ اب آپ اس کو اب یعنی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں رہی, یہ ان کی پراپر کریکولم کی ڈیفینیشنز میں آ گیا. اس کے علاوہ کچھ احادیث ہیں جو کہ جن سے نفرت کا اظہار ہوتا تھا یا ریلیجس انٹالرنس جو جن سے جھلکتی تھی, وہ بالکل انہوں نے کریکولم میں سے ہٹا دی ہیں. اس میں احادیث بھی ہیں, اس میں قرآنی آیات بھی ہیں. مزید سر اس کو کھولیں کہ ابھی بس آگے چلیں.
جی یہ مطلب بڑی ہی خطرناک باتیں ہیں جو اس ٹائم امت کے اندر جس کا ہمیں امت سامنا کر رہی ہے، خاص کر کے عرب کنٹریز. اور یہی چیزیں آپ دیکھیں پاکستان کے اندر بھی مسلسل لائی جا رہی ہیں کہ مذہبی رواداری ہے نا، یعنی یہ جو ٹالرنس کی بات کر رہی ہیں، یعنی برداشت، مذہبی رواداری، اور جو ہے اسی طرح سے مختلف خوبصورت نام، بین المذاہب، ہم آہنگی، اور اسی طرح جو ہے پرامن سوسائٹی، اس طرح کے ڈیفرنٹ جو سلوگنز ہیں اس کے ذریعے وہ کر کیا رہے ہیں کہ وہ ہمارے نصاب میں سے قرآنی آیات کو جو ہم یہودیت کے ساتھ اسلام کی جو جنگ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کی ہے کہ وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ آپ اہل ایمان کا سب سے زیادہ جو دشمن پائیں گے وہ یہود کو پائیں گے. اس طرح کی آیات، جہاد کی آیات، اور جو اسلام کے مارکے یہود کے ساتھ ہوئے، ان تمام باتوں کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ نصاب سے بھی نکالا جا رہا ہے. اور میڈیا پر آپ دیکھیں ڈاکٹر اسرار احمد کے یوٹیوب چینل کو انہوں نے اڑا دیا. اور بلکہ میں ابھی تازہ ریسنٹلی میری بات ہوئی ایک چینل سے جو اسلامک کلپس لگاتے ہیں، تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو کلپس ہیں اس کے اوپر یوٹیوب ایکشن لے رہا ہے، خاص طور پر جس میں اسرائیل کی بات کی گئی ہے اور اسلام اور مسلمانوں کی یہودیت کے ساتھ جو دشمنی ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے. تو اب یہ اتنا باریک لیول کے اوپر، اور جو لوگ فیس بک یوز کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے فیس بک فوراً ایکشن لیتا ہے، اور آپ جو ہی لفظ کفر کا استعمال کرتے ہیں، شرک کا استعمال کرتے ہیں، اور آپ اسلام کی جو یہ تصویر ہے کہ جو الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، امت کی بنیاد پر ایک ہونا، ان ساری باتوں پر جو ہی آپ بات کرتے ہیں تو فیس بک آپ کو جو ہے آپ کی پوسٹیں بلاک کرتا ہے، ڈیلیٹ کرتا ہے، اور اکاؤنٹس کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کرتا ہے. تو یہ پورا وہ عمل ہے، یہ شکنجہ ہے جو آہستہ آہستہ جو ہمارے معاشرے کے اندر وہ گاڑ رہے ہیں. اور اس میں جو سب سے زیادہ اہم بات انہوں نے کی وہ فلسطین کے حوالے سے خاص طور پر تھی، جو سلائیڈز انہوں نے دکھائی. وہاں پر وہ ایک تو جو انہوں نے یعنی جو ڈیفینیشنز کو جو بدلنے کا مطلب ہوتا ہے نا، یہ بڑا ہی اہم ہوتا ہے. ڈیفینیشنز اچھا، میری آپ سے دل گزارش ہے مائکس بند کر لیجئے، عائشہ، زہرا اور سب لوگ. تو یہ جو ڈیفینیشنز کے بدلنے سے پوری جو مینٹیلٹی ہے اور جو مقاصد ہیں وہ بدل جاتے ہیں کسی تحریک کے. پہلے یہودیت جو پہلی ڈیفینیشن بتا رہی ہیں اس کے اندر وہ ایک محض ایک جو ہے خاص نسل کی نمائندہ جو ہے وہ جماعت ہے. اور اگلی جو اس کی ڈیفینیشن ہے اس کے اندر وہ ایک ایسی پولیٹیکل موومنٹ ہے جو کہ فلسطین کے اندر، القدس کے اندر جو ہے پنجے گاڑنا چاہ رہی ہے. اور جو ان کا وہ ٹیمپل ہے جس کو وہ دعویٰ کرتے ہیں، اردو میں مجھے اس کا نام سے نکل گیا، ہیکل سلیمانی جو ہے اس کو وہ جو ہے دوبارہ سے اس کا اعادہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ایک بڑی زبردست جنگ ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم سے، چاہے اصلاح نیٹ ورک کا ہے جو میری بہن ہے چھوٹی سیدہ امارہ، یا میرا جو المعارج سے ہم کام کر رہے ہیں، تو ہم جو اس وقت بات کر رہے ہیں کہ ہم کم از کم اپنی اس نئی نسل کو اس کلچر کی مصیبت سے نکالیں، اس کے برڈن سے نکالیں. تو وہ محض کوئی عیاشی کرانے کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ ہم یہ احساس دلانا چاہ رہے ہیں. اور آج کا یہ خاص کر کے پروگرام ڈاکٹر صاحبہ کا وہ اسی حوالے سے ہے کہ ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم یہ بات تو کر لیتے ہیں، ہم امت ہیں، یہ بات تو کر لیتے ہیں ہم جسد واحد ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا دشمن کون ہے، اور ہمارا دشمن اس وقت کس حد تک جو ہے وہ پلاننگ کر چکا ہے اور کہاں تک وہ پہنچ چکا ہے. ابھی انہوں نے جو یہ بات کی جانوروں کی، یہ جو گائے کی بات کی انہوں نے، اس حوالے سے پچھلے سال بھی ان کی ایک رسم ہے، ایک کہ یہ نا مسجد اقصی کی جو دیوار ہے، ان کا اصل میں یہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہمیں وہاں جانور اپنے ذبح کرنے ہیں کیونکہ مسجد اقصی کے اندر داخل ہے.
تو یہ اب اس کے ہر سال، یہ کویت کے بہت بڑے اسکالر ہیں حامد العلی، انہوں نے اس کا پورا اس کے اوپر آرٹیکل دیا تھا ٹویٹر کے اوپر. تو یہ ہر سال جو ہے مسجد اقصیٰ کے قریب ہو رہے ہیں، اپنی جو وہ قربانیاں ہیں مسجد اقصیٰ کے قریب سے قریب تر کرتے چلے جا رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سال میں انہوں نے بہت زیادہ مسجد اقصیٰ کے اندر جو یہود ہیں یہ داخل ہوئے، اور انہوں نے بہت زیادہ کئی دفعہ انہوں نے داخل ہو کے جو ہے وہاں پر بد تہذیبی کی. تو یہ ان کی باقاعدہ پلاننگ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ چاہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ تک جو ہے وہ پہنچ جائے. مسلمانوں کی جو موجودہ معاشی سسٹم ہے، اور جس طریقے سے یہ IMF اور FTF FATF غالباً اس کا نام ہے، تو یہ جتنا بھی یہ جو بن رہا ہے، ہمیں معاشی طور پر پھنسایا جا رہا ہے، ہمیں عالمی سطح پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، ہماری سیاست کو جو ہے کنٹرول کیا جا رہا ہے، ہمیں ریموٹ کیا جا رہا ہے. یہ سب اسی لیے ہے کہ یہ جو امت ہے اور مسلمان ہیں یہ اپنے اس کو اتنا زیادہ غربت میں دھکیل دیں کہ یہ سوچ ہی نہ سکے کہ اقصیٰ کے اندر کیا ہو گیا. تو اقصیٰ جو ہے امت کا دل ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ امت کی عزت جب بھی قائم ہوئی ہے تو ہمیشہ مسلمان اقصیٰ کے اندر غالب ہوئے ہیں. اور امت کی جب بھی ذلت کو آپ نے دیکھنا ہو تو دیکھو کہ اقصیٰ میں آپ کی کیا حالات ہیں، ٹھیک ہے، ارض شام پہ آپ کے کیا حالات ہیں. تو آج مسلمانوں کی ذلت کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ وہ ہم قبلہ اول میں داخل ہوتے ہیں. اور میں تو ان ماؤں بیٹیوں کو دیکھ کر حیران ہوں، اور ان کی ان نسلوں کو سلام کرتا ہوں جو نہ جانے کتنی نسلوں سے اس وقت صہیونیت کے سامنے، ان کے ٹینکوں کے سامنے پتھر لے کر کے کھڑے ہیں. تو بڑے ہی عظیم لوگ ہیں، اور ہمیں احساس دلا رہے ہیں کہ ہمیں اپنے معاشی مسائل اور اپنی ساری چیزوں کو جہاں پر بہتر کرنا ہے، وہاں اس سے کہیں زیادہ ہمیں امت کی جو محاذ ہیں ان کی فکر کرنی ہے. اب آپ دیکھیں کہ مسلسل بیٹا یہ مائک بند کر لیں یار، ایک یہ نا ابھی اس سے بڑا ایشو ہے یہ. اچھا، تو یہ آپ دیکھیں کہ مسلسل برانڈز کو پھیلایا جا رہا ہے، مسلسل خواہشات کو بھڑکایا جا رہا ہے، مسلسل جو ہے نا اس طرح کی چیزوں کو مسلم دنیا کے اندر جو ہے وہ آگے لایا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ انسان جو ہے خواہشات کے اندر بہے، زیادہ سے زیادہ سرمایہ کی طرف جائے. ٹھیک ہے، بینکس جو ہیں وہ آپ کو لون جو ہے وہ آفر کرتے ہیں جو سود پر مبنی ہوتا ہے، آپ کو کہتے ہیں جی کاریں لیں، آپ کو کہتے ہیں آپ گھر لیں. ٹھیک ہے، تو ایک مسلمان کو ایک ایسے سسٹم کے اندر جکڑا جا رہا ہے مختلف پہلوؤں سے کہ جہاں وہ جو ہے خواہشات کا بندہ بن کے محض اپنے نفس کی فکر کے اندر جیے، اور وہ امت کے حالات سے اور امت کی جو معاملات ہیں اس سے غافل رہے. اس لحاظ سے یہ ہمارے لیے یہ جو آج کا لیکچر ہے یہ بہت ہی اہم ہے. میں گزارش کروں گا کہ جی سلمہ بہن آپ کنٹینیو کریں اور اپنے باقی چیزوں کو سامنے رکھیں. جی بس باقی چھوٹا سا ایک پوائنٹ اسی سے ریلیٹڈ رہ گیا کہ کنٹرول کرنے کا جو ان کا طریقہ ہے وہ اب دیکھیں اتنا ان کے ہاں جب کوئی بھی موومنٹ یا کوئی بھی لبرل موومنٹ ہی جب پروان چڑھتی ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کو وہ سپورٹ کیسے کرتے ہیں. اور جس طرح ابھی کووڈ میں ایون دو یہ ایک محض بیماری تھی لیکن اب انہوں نے یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے کووڈ ویکسین کو جیسے مینڈیٹوری کر دیا ہے. اسی طرح سے میرا یہ خیال ہے کہ یہ باقی کیونکہ اس کو ایک سائنس کیپٹل بنا دیں گے، اس کو ایک ٹورزم کا ایک ہب بنا دیں گے، اس کو دنیا کا ایک نیا ورلڈ کیپٹل بنانے کا کیونکہ ان کا مشن ہے. تو یہ اس طرح سے سب چیزوں کو یعنی کہ آپ کو ایسے نارمز میں قید کر دیں گے کہ جس میں آپ کو پہلے ان کی کسی نہ کسی اس قسم کے ورلڈ جو ون ورلڈ ریلیجن ہے اس کے انڈر آنا ہوگا، اس کو قبول کرنا ہوگا، اور اس کے بعد ہی آپ کو ان ساری چیزوں کا ایکسس یعنی کہ باقی رہے گا. یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے کیونکہ اس طرح کی سچویشن میں ہمارے پاس آپشنز نہیں رہتے، اور ترقی کے اور یہ سارے جو ان کی گرپ جو ان سارے ذرائع پہ بڑھتی جا رہی ہے اس میں ہم جو ہیں صرف اور صرف سفر کرنے اللہ نہ کرے یعنی کہ گاڈ فوربڈ یہ ہمارا ایک جو ہے نا ٹف کال ہے، لیکن اس طرح کی سچویشن ان کے مقاصد میں شامل ہے. تو ہمیں بہت سیریس ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا کریکولم جو ہے ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں واقعی پھر سے
ہر چیز کو اپنے لحاظ سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے ایبسولوٹ جو ہماری مورالٹی کے جو کانسیپٹ ہے, جو ریلیجن کا کانسیپٹ ہے, جو ہمارے یعنی کہ بیسکلی کیونکہ وہ اتنا تضاد ہے اس ساری فلاسفی سے جو ویسٹرن اس وقت ڈومیننٹ آئیڈیالوجی بنتا جا رہا ہے, اور یہ اس ڈومیننٹ آئیڈیالوجی کو ایک نیا مذہب بنا دیں گے تو اس میں بڑا مشکل ہو جائے گا آپ کا سروائیو کرنا, کیونکہ وہ ایک کانٹراسٹنگ ریالٹی تو ہے ہی, لیکن اس میں آپریٹ کرنے کے لیے, اس میں ایکسل کرنے کے لیے آپ کی جو ہے وہ فرکشن زیادہ ہو جاتی ہے. تو بس یہی میرا آئی تھنک لاسٹ پوائنٹ یہی تھا کہ اگر آپ دیکھیں ہمارا جو نیورونل نیٹ ورک ہے, یہاں پہ میں ایک تصویر ایکچولی شیئر کرنا چاہ رہی تھی, یہ کہ اگر آپ ہماری آنکھوں کو ہی دیکھ لیں خالی, تو یہ ایک ایکسٹینشن ہے ہمارے بہت معذرت, آپ نا میوٹ ہو گئی ہیں, آپ اپنے کو انمیوٹ کر لیجیے گا. میں آپ کو ہوسٹ بنا رہی تھی, آپ اپنی شیئر کر لیجیے, اسکرین شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. ڈاکٹر سائمہ, جی 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 اب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی میں آپ کو ہوسٹ بنا دیا, آپ اسکرین جو آپ دکھانا چاہ رہی تھی وہ دکھا لیجیے گا. ابھی آپ نے پہلے نہیں دیکھی؟ نہیں پہلے نہیں نظر آئی. اچھا پہلے نہیں نظر آئی, تو یہ رہی اسکرین میں. جیسے کہ میں تھوڑا سا ویژول آپ کو ایک امپرنٹ دینا چاہ رہی تھی کہ جس طرح ہماری آنکھیں جو ہے, یہ دیکھیں برین, ہماری برین کی ایک ایکسٹینشن ہے. اس کو ہم دوسری طرح سے دیکھتے ہیں کہ جو آئیز آر ونڈو ٹو دا سول, بٹ یہ جو امپرنٹ ہم کانسٹنٹلی لیتے ہیں اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے. اور ہمارا برین ایک ایسا آرگن ہے جو کہ نہیں کبھی بھی نہیں سوتا, یعنی وہ سلیپ میں بھی کانسٹنٹلی اٹس الائیو اینڈ ورکنگ. السلام علیکم. آپ کی اسکرین نہیں نظر آ رہی میم. اسکرین نہیں نظر آ رہی؟ اچھا جی دیکھیے کی کوشش کرتے ہیں. آپ شیئر کریں, دوبارہ شیئر کریں. میں کر رہی ہوں, سوری دیکھیے, اب بتائیے گا پلیز. جی اب نظر آ رہا. اب نظر آ رہی ہے. اچھا سیٹ یہ رہی. تو ایک تھوڑا سا ایک انسائٹ دینے کی کوشش کر رہی ہوں کہ برین جو ہے it is a live organ that is constantly taking stimulus from the environment, اور اس میں یہ سارے آتے ہیں. اس میں ہمارا, اور یہ جو لیٹسٹ بلکہ جو جس کی طرف میرا اپنا رجحان ہے, جو میڈیکل کا آلٹرنیٹیو میڈیسن کا جو فنکشنل مینٹل ہیلتھ ہے, وہ بھی انہی چیزوں کو ٹائی اپ کرتی ہے. کیونکہ صرف انسان کو ایک باڈی تک محدود رکھنا, وہ آپ کو پرابلمس کی کبھی بھی ریزولوشن نہیں دکھائے گا unless you see it as a soul, as an entity that is basically manipulated through all these agencies. تو ان کو سب کو سیریس لینا بہت ضروری ہے. بس ہمیں یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں. اور میم میرا ایک کوشچن ہے. جی جی میں میٹنگ میں غالباً کچھ دیر سے داخل ہوا ہوں, تو کیا پتہ آپ نے یہ پوائنٹ پہلے کلیریفائی کر دیا ہو. یہ جو آپ نے امپیکٹ ایس ای کے بارے میں آپ کچھ ڈیٹیلز ان کی شیئر کری تھیں, ویب سائٹس اور وغیرہ, تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ امپیکٹ ایس ای ہے کیا, اور یہ ہمیں کیسے انفلوئنس کرتا ہے, اور ہماری پالیسیز کو کس طریقے سے انفلوئنس کر رہے ہیں؟ اگر آپ جائیں, ویسے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں, یہ دیکھیے یہ ان کی ویب سائٹ کے اوپر ہی ان کا مشن بیسکلی کافی کلیئر ہے. لیکن یہ کیا کرتے ہیں, ان کے جو سی ای او ہیں وہ مارکس شیف ہیں, ہی از این اسرائیلائٹ, اور یہ جو ہیں ان کی ایجنسی, یہ کریکلم کو یہ دیکھ لے جس طرح کہ ان کے ایجنڈا میں لکھا ہوا ہے کہ it researches school textbooks, teachers' guides and curricula to assess whether young people are being educated to accept others. تو یہ جو ہے بیسکلی جو ون ورلڈ ریلیجن کی تحریک ہے نا, اس کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں. اور اگر آپ پتہ نہیں لیکچر میں ان کی میں نے ویب سائٹ ہلکی جیسی وہ یہاں پہ جو اسکرین آپ شیئر کر رہی تھیں اس کے بعد میں نے تھوڑی سی ہلکا سا اوور ویو کیا ہے ویب سائٹ کا, لیکن میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ فارملی ان کے پاس پاور کیا, یہ صرف ایک تھنک ٹینک کے طور پہ کام کر رہا ہے جو کہ اپنی نہیں, یہ رپورٹ بے پبلش باقاعدہ کرتا ہے, کریکولم ڈیوائز کرتے ہیں. ان کا کریکولم جو ڈیوائز کریکولم ہے یہ باقاعدہ قطر, سعودیہ اور یو اے ای میں پڑھایا جاتا ہے, اور اس کا فیڈ بیک یہ لکھتے ہیں. اور اسی وجہ سے جو انہوں نے جو ترامیم جسے کہتے ہیں نا, جو ایبریشنز انہوں نے کی ہے, جو جس میں سے کچھ احادیث اور کچھ اس طرح ریلیجس جو یعنی کہ
हेट्रेड जिससे कोई सेंस होता है, या किसी आयत से जिसमें कि आपस की जो पीस बेसिकली पीस की फिजा खराब होती है, उन सारों को ये हज़फ कर लेते हैं और उसकी जगह बेसिकली कोई और डेफिनेशंस को बेसिकली मॉडिफाई करते हैं। और ये इनका मकसद ये कि सारी इस किस्म की जो मजहबी जो शिद्दत क्या कहते हैं उसको, एक्सट्रीमिज्म जो होता है, जी 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 उसको ख़त्म करके हाँ शिद्दत पसंदी को रिड्यूस करना इनका मकसद है। और ताकि जिस तरह अब्राहमिक अकॉर्ड का अगर आपको पता हो, जी 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 तो वो भी सारी अब्राहमिक यानी जितनी भी फैमिली है उन सबको इकट्ठा करने की जो कोशिश है, वो बेसिकली ये कि अपनी अपनी रिलीजियस आइडियोलॉजीज को मर्ज करके जो उनका मिशन है ना, जो क्रिश्चियन क्योंकि वो जो तैयारी थर्ड टेम्पल के साथ ऑब्वियसली एक ऐसा हब है जिसमें सब लोगों के लिए बस एक जैसा मजहब हो, एक जैसी आइडियोलॉजी हो, एक जैसी डोमेस्टिक और डिप्लोमेटिक बल्कि इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, जिसमें कोई किसी को क्रिटिसाइज ना कर सके, जिसमें किसी को कोई यानी कि बेसिकली ये आवाज़ों को जो एक दूसरे के खिलाफ, क्योंकि मुसलमानों की जो रिफ्ट और जो जितने जो भी जी, क्लैशेस चल आपका रहे हैं वो उसको ये वाला पॉइंट बिल्कुल मैं समझ गया हूँ। मैं अपने सवाल को थोड़ा मुख्तलिफ अल्फाज देता हूँ। वो ये है कि फ़र्ज़ करें, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको अपने सवाल में एग्जांपल भी डालता हूँ। एक फ़र्ज़ करें जैसे अभी हम 45 लोग हैं इस मीटिंग में, 55 हो गए हैं अब। तो अब हम इसके ऊपर फ़र्ज़ करें हम किसी मुल्क की करिकुलम को असेस करें और उसके ऊपर रिपोर्ट बनाएं कि अच्छा अभी उस मुल्क में ये चीज़ें करिकुलम में पढ़ाई जा रही हैं, और उसके ऊपर वो बाकायदा मैंने जो इनका सऊदी अरब वाला पेज है उसके ऊपर जाकर देखा कि ये रेगुलरली 2001 या फिर 2 से गालिबन कॉन्स्टेंटली रिपोर्ट्स इन्होंने शाये की रिवाइज कि कर भाई रहे हैं। कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनका पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस किया है। ये सिर्फ अभी जैसे एक थिंक टैंक है जो अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करके जो पावर में लोग हैं उनके सामने पेश करता है, फिर किस तरीके का? फ़र्ज़ करें हम अभी इस मीटिंग के अंदर जैसे 55 लोग हैं, अगर हम किसी फ़र्ज़ कर लें हम नाइजीरिया का करिकुलम उठा के असेस करते हैं और उसके बारे में रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं कि ऐसा होना चाहिए नाइजीरिया में और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम रिपोर्ट सिर्फ पब्लिश कर रहे हैं, हमारा उनके ऊपर इन्फ्लुएंस कोई नहीं हो रहा। ये सिर्फ हम अपने तौर पे रिपोर्ट्स पब्लिश करके दुनिया के सामने इंटरनेट के ऊपर डाल रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस जी, ऑर्गेनाइजेशन का इन्फ्लुएंस किस तरीके से है, अगर आपको इसके बारे में कोई इल्म है तो? इसमें मैं ना थोड़ा सा खोलता हूँ बात को। इस तरह है कि आपको पता है कि इस वक्त IMF के जरिए और जो वर्ल्ड बैंक है, इन तमाम इदारों के जरिए दुनिया की सारी मईशत को कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। और वो ममालिक जो पॉलिसीज में एग्री नहीं करते USA को, वो उसके साथ जो है फिर पाबंदियां लगाते हैं, जैसे उन्होंने इराक के साथ किया, या कुछ चीज़ें ईरान के अंदर भी हुई, और इसी तरह से अफगानिस्तान के साथ उन लोगों ने किया। तो वो जो है जो तरक्की है किसी भी मुल्क की, उसको कर्जे मिलना है, उसकी जो ट्रेड है, ये भी ये कर रहे थे पाकिस्तान अपनी कुछ यूरोप की मंडियों तक पहुंचने की जो पिछले दिनों एफर्ट्स हो रही थी। तो ये जितनी भी आगे आपके बढ़ने की जितनी भी चीजें हैं, उस सब के लिए वेस्ट जो है और अमेरिका जो है वो इन इदारों की जो रिपोर्ट्स हैं गेटवेज हैं। और इन इदारों की जो उनको बुनियादी अहमियत देता है, ठीक है। और इस पर बाकायदा तनकीद होती है और इसके ऊपर फैसले होते हैं कि सऊदीया ने चूंकि इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया, लिहाजा अब हम इनको जो है वो ये जो है आसानियां मिलेंगी, वरना जो है फिर आपके ऊपर कवानीन है जो कवानीन सख्त FATF कर की देते शक्ल में, हैं। हाँ, वो सख्त से सख्त होते चले जाते हैं। तो ये नहीं है कि बस कोई एक थिंक टैंक इदारा है, बल्कि इसको आलमी जो निज़ाम है, ये बेसिकली उस आलमी सिस्टम का एक सिस्टम से हिस्सा जुड़ा है, हुआ है। एजुकेशन, जिसको ये पूरा सिस्टम जो है वो कंट्रोल कर रहा है। तो ये असल में जो आपकी बात है उसका ये असल जवाब है, ठीक है। ठीक है, ओके, जज़ाकल्लाह जी। मैं इसको अगर दोबारा से इसको आसान कर दूं, जो आपने जवाब दिया उसको छोटे लफ्जों में डाल दूं, तो वो ये है कि ये एक थिंक टैंक है जो पॉलिसी मेकर्स को अपनी रिपोर्टें पेश करे और पॉलिसी मेकर्स आगे डिसाइड करते हैं इसकी बुनियाद के ऊपर कि भाई हमने किस मुल्क के साथ क्या क्या पाबंदियां लगानी हैं जी और क्या क्या आसानियां करनी है उनके लिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। करें आप आज की स्पीकर डॉक्टर साइमा करें आपसे।
میں خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی، کافی عرصے سے یہ ذہن میں الجھن ہے کہ جیسے ہم علامہ اقبال کی شاعری میں بھی دیکھتے ہیں اقصیٰ کا ذکر آتا ہے، خلافت کا ذکر آتا ہے، لیکن اس کے بعد سے اب جیسے میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو آئی ایم 40+، لیکن میں نے اسکول میں بھی پڑھی ہوں، مدرسے میں بھی پڑھی ہوں، کالج میں بھی پڑھے ہیں، اسلامک یونیورسٹی میں بھی پڑھے ہیں، لیکن کہیں بھی اقصیٰ کے حوالے سے ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا گیا. تو یہ کس وقت میں یہ چیز پاکستان سے غائب ہو گئی؟ ابھی علماء سے بھی اکثر بات ہوتی ہے، انہیں کہا جاتا ہے کہ ممبر و محراب سے اس کے حوالے سے بات کریں، تو بالکل جیسے چپکی لگ جاتی ہے، اور اگر کوئی بولتا بھی ہے تو یہ کہہ دیتا آگے سے کہ یہ تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے. تو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ جب اسلام کے بنیاد پہ پاکستان بنا ہے تو یہ اقصیٰ کدھر چلی گئی ہم سے؟ تو آپ اگر اس چیز پہ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ ہمارے نہ اسکولوں میں ہے، نہ کالج میں ہے، نہ مدارس میں ہے، کہیں بھی اس چیز کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں ملتا. بڑی مہربانی. اچھا، میں اس میں نا ایک دو باتیں کروں گا. اصل میں اس حوالے سے 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اپنے جو کلچر کے مسائل ہیں وہ اتنے بڑے اور اتنے جو ہے وہ ڈپریشن کے اس لیول کے اوپر ہیں کہ آپ اکثر چھوڑیں، ہم تو مطلب ہے کہ دین کی بہت ساری باتوں کو ہی بھولے ہوئے ہیں اور نہیں کر پاتے. اور دوسری چیز جو ہماری دینی روایت ہے، جو سمجھ ہے، اس کے اندر جو فرقہ واریت ہے اور ایسے مسائل کے اوپر سختی ہے کہ جن مسائل پر سختی جو ہے اسلام نے نہیں پیدا کی، نماز روزے کے ایسے مسائل جن میں حضرات صحابہ سے اختلاف ہوا، ان پہ آپ دیکھیں پچھلے یہاں پر کئی مطلب ہے کہ دہائیوں سے آپ دیکھیں کہ مناظرے اور لڑائیاں اور آپس میں جو ہے نا وہ مارا ماری، یہ چیزیں یہاں پر چلتی چلی آ رہی ہیں. تو اس سارے عمل میں اس وجہ سے اقصیٰ کو اور امت کے وہ جو اجتماعی موضوعات ہیں جو اس کے علاوہ بھی ہیں، اور میرا خیال ہے اس سے بڑا موضوع وہ تھا جس پر مولانا محمد علی جوہر نے کام کیا، خلافت کا احیاء، علامہ اقبال نے کام کیا، ٹھیک ہے، اور دارالاسلام اور مسلمانوں کا ایک گھر. تو یہ ساری باتیں اصل میں وہ جوں کمزور ہوتا چلا گیا ہمارا اس رشتہ جو ہے خلافت سے اور خلافت کے عنوان سے، ویسے ویسے اقصیٰ بھی جو ہے وہ ہم سے کھوتی چلی گئی. اور یہ حقیقت میں ہماری جو ہے ذلت اور کمزوری کی ہی علامت ہے جو آپ نے ذکر کیا کہ آج ہم اس موضوع کو بیان کرنے کو جو ہے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. ہمارے مولویوں کے پاس اور ہماری اسلامی تحریکوں کے پاس سوائے چند ایک تحریکوں نے اس پر یقیناً کام کیا اور اس کو بطور ایشو ایک اٹھایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ورنہ عام طور پر ہم اس کو بھولے ہوئے ہیں. آپ نے اچھی نشاندہی کی. تو لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم یہاں موجود ہیں اور اقصیٰ کو سننے کے لیے 52 لوگ موجود ہیں، اور یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ یعنی اس چیز کی علامت ہے کہ امت کے اندر اقصیٰ کا درد موجود ہے اور مسلسل بڑھ رہا ہے، اور یہ مارکا آگے جو ہے کمپلیکیٹڈ ہوتا چلا جائے گا، اور اس میں دجال تک نے آنا ہے، ٹھیک ہے نا. اور ایک دوسرے کو لوگ باندھیں گے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ اپنی خواہشات کے لیے دجال کے پاس پہنچ جائے. تو یہ وقت بڑا مشکل آنا ہے، اس کے لیے اپنے اب آپ کو ہم تیار کریں. اچھا، اس ٹاپک میں کہیں پر بھی اگر ہمیں محسوس ہو نا کہ ہمیں کوئی مایوسی میں گرایا جا رہا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. الحمدللہ امت کی فتح اور کامرانی کی خوشخبریاں بھی ساتھ ہی موجود ہیں، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں پاکستان کے ہی اپنے حالات کو آپ دیکھیں، پچھلے آپ جو ہے 3 دہائیوں کو ذرا پیچھے جا کر کے دیکھیں تو آپ اپنے ہی خاندان میں دیکھیں گے کہ بہت سارے وہ گھرانے جہاں پر بے دینی تھی، جہاں پر وقت کا ضیاع تھا، جہاں دین کا کوئی فہم نہیں تھا، آج الحمدللہ مختلف جو ہے اداروں نے، شخصیات نے یہاں بہت بڑا کام کر دیا. ڈاکٹر اسرار احمد نے بہت بڑا کام کیا، دینی اداروں نے، تحریکوں نے، تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی، نگت ہاشمی، فرت ہاشمی، ٹھیک ہے، اور مدارس، عدنان کاکا خیل صاحب، جامعۃ الرشید، مفتی تقی عثمانی، آپ کو بڑے نام نظر آئیں گے کہ جن کا اس وقت بہت زیادہ یعنی جو ٹاپ کے اوپر لوگ آ رہے ہیں،
جنید جمشید نے ایک بہت بڑا یوتھ کو جو ہے وہ ایک جو ہے ان کے اندر چینج لائے، اور بہت سارے اس طرح کے لوگ الحمدللہ. تو اویئرنیس بڑھ رہی ہے اور یہ بڑھے گی، اس کو بڑھنا ہے، اور بس ہمیں تیار کرنا ہے اپنے آپ کو کہ ہم بھی اس کا حصہ ہوں، سمجھدار ہوں اور حصہ بنے اس سارے عمل کا، اسلام کی احیاء کا. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم اویئرنیس کو جتنا پھیلا سکیں پھیلائیں. اقصیٰ کے اوپر آپ ویڈیوز بنا سکتے ہیں، کارٹونز بنا سکتے ہیں، پوسٹرز بنا سکتے ہیں. آپ جو ہے ٹویٹر سے خبریں لے کر کے کوئی جو ہے وہ فارم بنا سکتے ہیں، ویب سائٹ بنا سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے آواز اٹھائیں، اس پر بات کریں، اس پر گروپس بنیں، اس کے اوپر باقاعدہ کام ہو. تو انشاءاللہ ہم اس کو لیڈ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ہیں، بلکہ لیڈ کیا کرنا، لیڈ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ہیں. لیڈرز آپ لوگ ہیں جو درد رکھتے ہیں اور جو یہاں جمع ہیں. ہمیں اس جگہ پہ جمع ہونے کو فیل کرنا چاہیے کہ یہ ایک چھوٹی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ آج ہم مسجد اقصیٰ کو، فلسطین کو اور اسرائیل کو یاد کر رہے ہیں کہ جو فلسطینیوں پر قابض ہے، اور ہم اس مقصد کے لیے جمع ہیں. اللہ تعالیٰ اس جمع ہونے اور اس سننے اور بیٹھنے کو قبول فرمائے. تو اس کو نا محسوس بھی کریں اور اس نیکی کو آگے لے کر کے بڑھیں. ٹھیک ہے، یہ جتنی بھی پریشانی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خوشخبریاں بھی ہیں. جی بالکل سر، ایک جو بھی بھائی بات کر رہے تھے کہ ان لوگوں کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے بیسکلی، کیونکہ جو تھوڑا سا میری بھی آبزرویشن ہے کہ مسلمان آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہوتے اس طرح، جس طرح ایک بندہ پاکستان میں رہ رہا ہے، ایک امریکہ میں رہ رہا ہے، ایک کویت میں رہ رہا ہے، سعودی عرب میں. ان کا امپیکٹ کیسا ہے؟ جس طرح ان کی بکس تھیں جتنی بھی سعودی اسکولس کے اندر، ٹھیک ہے، تو وہ ساری ریلیجیسلی پڑھاتے تھے، پہلے فک شک سب کچھ پڑھاتے تھے. لیکن اب آ کے انہوں نے مینس کے ان کے باقاعدہ جو ہیں جس طرح کے اسکالرز ہوتے ہیں، انہوں نے آ کے بات کی کہ اس کے اندر بہت سارا ٹیررزم کا مینس کے امپیکٹ ہے ان بکس کے اندر. تو انہوں نے اس کو نکال کے جس طرح ہماری بک کے اندر اسلامیات کو انکلکیٹ کیے، انہوں نے بھی ان کو اسلامیات دے دیے. اور اس میں پھر اپنی مرضی سے، جس طرح ہمیں حضور قاسم کے ایک قصہ بچپن میں، جس طرح حضور ہمیں جتنی بھی حضرت عمر کی جس طرح ہوتی ہیں، جتنی حضور قاسم کی اپنی غزوات ہیں یا حضرت عمر کا دور ہے، وہ ہمیں نہیں پڑھایا جاتا بچپن سے. اور پھر وہ اپنا اسپیسیفائڈ جو ان کا اپنا اچیومنٹ ہوتا ہے گول کا، کہ مسلمان کا ایک مائنڈ سیٹ بنانا ہے، جس طرح ہمارا ایک بنانا تھا انہوں نے کہ نماز، روزہ اور حج کے علاوہ ان لوگوں کو بہت ساری چیزیں اور نہ پتہ ہوں، جس سے دنیا میں مین کے جس طرح ایک مذہب، اور جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ ایک مذہب کے طور پر ایک ایسے پولیٹیکل اسلام کو پولیٹیکل ہی نہ لے کے آگے جائے، تو وہ امپیکٹ انہوں نے ادھر ڈال دیا. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ڈالا. تو جو میرا جو انہوں نے کوشچن کیا تھا، جیسے سائمہ سسٹر نے بات کی تھی کہ امپیکٹ تو وہ ڈال چکے ہیں، پر وہ کریکولم کے اندر چینجز کرتے ہیں کہ جی انہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے اور یہ چاہیے. تو اسلامیات انہوں نے اسکولز میں کر دیا، ڈومیننٹ آئیڈیالوجی کو بالکل ہاں جی، اپنی ان کی جس جو سے carved مسلمان out. بالکل، جس طرح مسلمان جس سے اوپر آ سکتے ہو اور جس سے جو امپاور ہو مسلمان، اس ساری چیز کو یہ کل کرنا چاہتے ہیں. اور اب ان کے بھی اسکالرز نے یہ کہنا شروع کر دیا اسلام از پیس، اسلام از. اور وہ آن دا کنٹریری آپ جیو کو دیکھیں تو وہ اپنے بچوں کو سکھا رہے تھے اپنے فائٹ کرنا، اور ان کا ٹین ایجر جو ہے وہ جا کر ملک کو سروس کرتا ہے. لیکن ہمارے بچوں کو کہتے ہیں پیس سکھاتی ہے، یعنی یہ جو انہوں نے پیج ڈالا ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا، ایک تو یہ مائک سید راشد علی, if you can please mute your mic. یہ راشد علی کا مائک آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے ہمارا. میں کہہ رہی تھی مجھے ہوسٹ بنا دیں تاکہ میں ان کے مائک میوٹ کر دوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، میں بھی یہی ایک بات کہنے لگی تھی. جو دو سوال تھے نا، کیونکہ الحمدللہ بھی کچھ دنوں سے اس کے اوپر میں بھی ریسرچ کر رہی تھی اور پڑھ رہی تھی. تو اس میں اگر ہم مطلب زید خان کی کچھ ویڈیوز ہیں. Sister, sorry to interrupt, but Rashid Ali, if you can please mute your mic. Yeah, thanks, great. جی ہاں، میں یہ بتا رہی تھی کہ اگر ہم ان کی پوری دیکھیں تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں کہنا کہ ہاں بات بالکل صحیح ہے، انہوں نے ہمارے اوپر امپیکٹ ڈالا. قصور کس کا ہے؟ مطلب ہم نے ایک بات ہمیں پتا تھا
شروع سے ہم یہ کہتے ہیں نا, ہماری کتابوں میں ہم نے رٹا لگایا بچپن سے کہ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے, تو پھر ہم نے اس کو ضابطۂ حیات کیوں نہیں بنایا؟ وائی وی آر بلیمنگ کہ ہاں انہوں نے ہمارا سلیبس چینج کیا. ہم بات یہ کہ کمزوری ہماری تھی, ہم نے اپنے دین کو وہی جس طرح عیسائیوں نے دین اور مذہب کو الگ الگ کر دیا, ہم نے بھی وہ کیا. ہم پھر صرف مذہب کو لے کے چلنا شروع ہو گئے. جب تک دین ہماری زندگیوں میں واپس نہیں آئے گا تو اس وقت تک تو اسی طرح ہی ہوگا. اور ان کی یہ ہے کہ مطلب ان کے اندر دیکھیں, یہ صرف چند کروڑ ہے, ہم لوگ اربوں میں ہیں مسلمان, لیکن ان لوگوں کی ایک صرف کمیونٹی ہے جو سب سے اوپر, جو جن کو الومناتی بھی کہتے ہیں یا فری میسنز کہتے ہیں, تو مین وہ ایجنڈا ان کا ہوتا ہے, وہ بناتے ہیں. اور باقی جو ان کے کام کرنے والے تھے وہ سنسیئر ہوتے ہیں, لیکن اس سے نیچے والی جتنے بھی کام کر رہے تھے ان کو بہت سو کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کام کیوں ہو رہا ہے اور کہاں تک. ایک بندہ آدھا کام کرتا ہے تو اسے نہیں پتا ہوتا اس کے بعد یہ کیا ہوگا, لیکن وہ سنسیئر اتنے ہوتے ہیں. اور ان کا ایک ایک بچے کو بھی پتا ہے کہ اگر ہم نے یہ تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے تو وہ جانتا ہے شروع سے. ہم لوگوں نے خود, ٹھیک ہے ہمارے سلیبس میں نہیں ہے, لیکن ہم لوگوں نے کیوں نہیں بتایا؟ مطلب ہمیں پتا تھا نا کہ بچپن سے کہ ہمارا قبلہ اول مسجد اقصی تھا, تو اس کے بعد مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہ بدلا, تو ہم نے کیوں نہیں اس بات کو امپورٹینس دی؟ تو ہمیں خود مطلب ہم سلیبس ٹھیک ہے چینج ہو گیا, وہ گورنمنٹ ہے, ہائر لیول ہے, ہم وہاں تک کیسے جائیں, لیکن اپنے اپنے گھروں میں جب تک ہم کام نہیں شروع کریں گے, جب تک اس بات پہ اویئرنیس نہیں کریں گے, پھر ان کی یہ جو بات آپ کی ہے کہ مطلب کس طرح وہ کریں, اصل میں جو جتنے بھی ملک ہیں, کیونکہ ہم لوگ ڈالر اس وقت, ایک ڈالر یہ جو سب ہر جگہ چلتا ہے اس کی ٹریڈنگ ہوتی ہے, ڈالر پہ ان کی ہولڈ ہے, تو اس کی وجہ سے انہوں نے ہمیں نیشنلزم کیوں انہوں نے ٹکڑے کیے, خلافت جو انہوں نے ختم کر کے مسلمان ملکوں کو باؤنڈریز میں انہوں نے ڈال دیا کہ ہر کوئی سعودیہ لے کے بیٹھ جائے, کوئی پاکستان لے کے بیٹھ جائے, کوئی ترکی بنا کے بیٹھ جائے, اور میرا میرا کرتا رہے, اور ہم لوگ میرے میں پڑ گئے. اور اس لیے پھر یہ سب مطلب اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. آج بھی جب ہم میں ہمارا بہن یہاں پہ نا روکوں گا, اور میں چاہوں گا کہ نا, معذرت میری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں نا ایک تو ترتیب سے سوالات کی طرف آنا چاہ رہا ہوں, اور دوسرا نا ایک چیز کو میں بہت ہی زیادہ اپنے پروگرامز میں چاہتا ہوں کہ وہ بات ہو. آپ کی تکلیف اور آپ کا جو یہ ہے نا احساس دلانا, یہ بہت اچھا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں گلٹ کسی چیز کا کوئی حل نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ ڈیپلی اسٹڈی کریں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خلافت کا جو سقوط ہے, اور پھر جس طریقے سے ٹیکنالوجی اور یہ ساری چیزوں کے اندر یہ لوگ آگے گئے ہیں, اس میں ایک فرد کے پاس نا کھیلنے کو بہت تھوڑی سی پچ ہے, وہ مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. اور اوپر سے ہمارے کلچر کا جو پھر دباؤ ہے, اوپر سے ہمارے مذہبی جو ہماری جو سوچ ہے اس کے اندر جو کمزوریاں ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک فرد کو بلیم نہیں جاتا. ہاں, ہمیں جذبہ دلانا چاہیے کہ ہم جتنا کر سکتے ہیں ہم کریں, ٹھیک ہے. ایک تو میں اس رویے کو چاہوں گا کہ پروموٹ کیا جائے, اپنے آپ کو بالکل بھی کوسنا, تکلیف میں ڈالنا اپنے نفس کو, یہ درست نہیں ہے. اس سے جو ہوتا ہے نا, وقتی طور پر ہم دل جلا لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر پھر ہم سے وہ کام نہیں ہو پاتا, ٹھیک ہے. انرجی ساری ڈرین ہو جاتی ہے نا, سوچ کے کہ ہم تو بس کچھ بھی نہیں ہے. جی میں صرف بات پوری کر لوں. 2 رویے ایسے ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہمارے جو بات کرے تو وہ خیال رکھے. ایک رویہ ہے کہ آپ دشمن کی سازش کو ذکر کرتے ہوئے ایسا منظر کشی کریں کہ بس اب تو ہلاک ہوئے ہی ہوئے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بالکل غلط ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز, نفسیاتی طور پر آپ جو ہے اپنے آپ کو, ہم گلٹ میں ہمارا بہن کی بات سے نہیں کر رہا, ویسے میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ کہیں پر بھی ہمیں گلٹ میں نہیں آنا چاہیے, ہمیں حوصلے میں رہنا ہے. اور اس میں ایک حدیث سنا کے آگے چلوں گا. میں آپ کی طرف آؤں گا. ہمارا بہن, پہلے میں دانش بہن کا لوں گا, یا بھائی ہیں یا بہن ہیں. تو میں ایک بات کروں گا بس, کہ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ لوگ ہلاک ہو گئے. تو آپ نے اس جملے کو سخت ناپسند کیا, اور آپ نے فرمایا ہوا اہلکہ, یہ سب سے بڑھ کر خود ہلاک ہونے والا ہے. تو یہ حدیث ہمیں امید دلاتی ہے, اور امت کو بہرحال ہمیں پتہ ہے کہ دجال کے مقابلے میں عیسیٰ بن مریم کھڑے ہوں گے, مسلمانوں کا لشکر ہوگا, اللہ تعالیٰ فتح دے گا, اسلام غالب آئے گا. آج بھی افغانستان کو آپ دیکھ لیں, آج بھی پاکستان میں سیاسی جد و جہد کرنے والی اس قابل قدر اسلامی تحریکوں کو دیکھ لیں, اور امن اسلامی تحریکوں کو دیکھیں کہ کتنے شہداء ہیں, کتنی قربانیاں ہیں,
ٹھیک ہے, ناموس رسالت پر کتنی جو ہے وہ دین کے لیے قربانی ہے. آج بھی مسجدیں ہماری بھری ہوئی ہیں, آج بھی علماء کے پاس جم گھٹے ہیں. یوٹیوب کے اوپر ٹاپ جو شخصیات جا رہی ہیں ان کے اندر علماء تک موجود ہیں, مفتی طارق مسعود اور بڑے بڑے لوگ موجود ہیں. تو الحمدللہ امت کے اندر خیر بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے, اویئرنیس بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے, اسی لیے ہم یہاں موجود ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں بس اس اویئرنیس کو مزید بڑھاوا دینا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف آتا ہوں, اس سے پہلے میں دانش کی طرف آؤں گا. جی آپ سوال کریں. میرا اسپیسیفکلی تو کوئی سوال نہیں ہے, بس 2-3 چیزیں ہیں. ان سے میرے خیال میں گلٹ ہونا چاہیے اگر سقوط بغداد کا یا منگولوں کی انویژن کا ہمیں اس کا نہ ہو, ریگریٹ نہ ہو, تو آئی تھنک اس کے لیے ضروری ہے موٹیویشن یا سنجیدگی کے لیے ضروری ہے, فرسٹ تھنگ. اینڈ سیکنڈ تھنگ یہ میں بس کہوں گا کہ, اور دوسری بات, باقی بھائی اور بہن جو بھی ہیں وہ بات کر رہے تھے کہ کامیابی کے حوالے سے, آئی تھنک ہم کامیابی کے لیے آج تک نہیں لڑے, اللہ کی رضا کے لیے لڑے. ڈزنٹ میٹر ہم کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ دیں گے, لیکن ہم سے صرف ہماری کام کی پوچھا جائے گا, کامیابی کا نہیں پوچھا جائے گا. سو کامیابی از ناٹ لائک ایم اور موٹیویشن اور سم تھنگ لائک دیٹ. اینڈ سیکنڈ تھرڈ تھنگ, جو سب سے پہلے بہن بول رہی تھیں, ایک ان کا وہ ڈی پی جو سی ہے اے بی سی جس پہ لکھی ہوئی تھی, ایک وہ, اور دوسرے بھائی جو سائمہ بہن, جی جو بھی ہیں 230 جو سا ان کا پروجیکٹ ہے, کچھ اسپیسیفک پلانس کو اچیو کرنے کے لیے انہوں نے ایک ٹائم لائن جو سی بنائی ہوئی ہے ایلیٹس نے. اور اس طرح کی بھی ون ورلڈ گورنمنٹ کے حوالے سے جتنے بھی اس قسم کی ڈسکشنز ہیں, ان کو جو بھی کہہ رہے ہیں بھائی اور بہن جو بھی کہہ رہے ہیں, ان کا اگر کوئی واٹس ایپ گروپ ہے تو اس کا اگر لنک شیئر کر دیں تو بڑی اہم نوازش ہوگی. بس یہ آخری والے کو ذرا زیادہ کنسیڈر کر لیں تو اچھا ہے. السلام علیکم سر, میں بھی ایک بات پوچھ لوں. جی جی سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم لوگ مطلب اس ٹاپک کو اپنے انوائرمنٹ میں کس طرح سے سٹارٹ کریں. اچھا نا, ہمیں کافی دیر ہو گئی, ڈاکٹر سائمہ کی طرف نہیں آئے. ڈاکٹر سائمہ آپ جواب دیں ان کو. جی سر, پہلے تو یہ کہ وہ جو ویب سائٹ کا لنک بتا رہے تھے, پوچھ رہے تھے نا, وہ میں لکھ بھی دیتی ہوں یہاں پہ اور انشاءاللہ شیئر بھی کر دیتی ہوں ایک دفعہ پھر. یہ الوہیم اور ایمبیسی ہے, اس کے اوپر ان کا پورا کا پورا پلان ہے اور بڑے اسٹریٹجکلی ڈیوائزڈ ہے. اور یہ ویڈیو جو انہوں نے انفیکٹ اپنے ہی ویب سائٹ پہ دیا ہوا نا, اس میں ساری کی ساری ترتیب اور ٹائم لائن کے ساتھ انہوں نے بتایا ہوا. تو یاد اسکرین پہ بھی دیکھ لیں اور بعد میں انشاءاللہ گروپ پہ بھی شیئر کر دیں گے. اور دوسرا کیا سوال تھا؟ ہم کیسے کام کر سکتے ہیں؟ ہم ان کے ارادے اگر سمجھ جائیں اور ان کی پروگرس کو اگر ہم تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ اور اتنی جس پیس پہ وہ جا رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ چل رہے ہیں اگر ہم سمجھ جائیں, اور ہم اپنا, کیونکہ ہمارے پاس بھی تو آخر وہی پروفیسیز ہیں, وہی تعلیم ہے, وہی جو اگر ہمارے جو یعنی کہ جو اینسسٹرز اگر بھول گئے ہیں یا کسی جگہ پہ اس میں خرافات آ گئے ہیں تو اس کو خود اپنے ہاتھوں میں لیں اب. اور اگر وہ کریکولم ڈیوائز کر سکتے ہیں تو ہم اپنا کریکولم کیوں نہیں ڈیوائز کر سکتے. صرف یہ ہے کہ وہ شاید اتنے لیول پہ نہیں ہوگا, لیکن جہاں تک ہماری ریچ ہے, جہاں تک ہماری پہنچ ہے, وہاں پہ تو ہم سٹارٹ لے سکتے ہیں. تو یہ بیسکلی یہ جو یہ والے ادارے ہوتے ہیں یہ اسکول سسٹم سے زیادہ بیٹا اپنے سے پانی لگا دیا میں, وہ ٹھنڈک میں لیٹی ہوئی. آپ لوگوں کو مائک پلیز آف کر دیجیے, آئندہ نہیں کرنا, سردیاں آ گئی. یہ آپ دیکھ لیں ویب سائٹ, یہ آپ کو اسکرین نظر آ رہی جی 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 یہ تو رہی ویب سائٹ. اور دوسرا جو میں پھر آخری بات اسی پہ کہ ہمیں تیاری پکڑنی ہے, ہمیں اسی طرح کے اپنے یہ چھوٹے چھوٹے یہ کلسٹرز ہی سے سٹارٹ کرنا پڑے گا. ہم لوگ اگر ایک جیسا فہم رکھتے ہیں, ایک جیسی سوچ رکھتے ہیں تو انشاءاللہ یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں, اور جو غلطیاں ہم پکڑ سکتے ہیں ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ. میرا ایک سوال ہے. ایک سیکنڈ علی, ایک منٹ نا, تمہاری باری ہو گئی. نہیں تمہاری باری ہو گئی. نہیں ویٹ کرو. یہ الوہیم ایمبیسی یہ ایکسٹرا ٹیریسٹریلز ایلینز کو بلانے کے لیے ایمبیسی بنا رہے ہیں. وہ کہے جو بھی, وہ بیسکلی تھرڈ ٹیمپل اپنے الوہیم ایل, اور جو الوہ ہے نا یہ بیسکلی جو ہیبرو لینگویج, ہاں جو ویریشن ہے بیسکلی ایک ہیبرو سے ہے, آئی تھنک ایک ان کی
अरबिक एल से दोनों इलाह का नाम है, लेकिन ये जिसको इलाह समझते हैं बेसिकली उसके इस्तकबाल के लिए तैयारियां कर रहे हैं। और ये जो गाय आपको पहले शुरू में दिखाई थी, ये इनकी प्रोफेसी के हिसाब से इसकी कुर्बानी से इस जगह का इनका खून बहा के उन्होंने इस जगह को पाक करना है। तो बेसिकली बड़ा सीरियसली लेते हैं, ये अपनी भी प्रोफेसीज को बहुत ही सीरियसली कंडक्ट करते हैं। ये उसकी पूरी तरतीब है बाकायदा, लेकिन हमें अनफॉर्चुनेटली इन बातों का इन इश्यूज का कम पता होता है। जी वासिफ खान की तरफ हम जाएंगे। वासिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अब हम जैसे मेरी इतनी नॉलेज नहीं है तो मैं ये पूछना चाह रहा था, दानिश भाई भी ये जवाब दे सकते हैं, कोई भी जवाब दे सकता है, कि हम बात करते हैं, सुनते आ रहे हैं अभी कि निज़ाम की बात हो रही, निज़ाम, डॉक्टर इसरार साहब भी निज़ाम की बात करते हैं, साहिल अदीम साहब भी निज़ाम की बात करते हैं, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द या पूरी दुनिया में कि निज़ाम से जो सबसे करीब नज़र आ रहा है हमें, जो नज़र आ रहा है वो लिबरल तो नहीं है, और वो मौलवी हजरात भी नहीं, क्योंकि वो सिर्फ मजहब की बात करते हैं, दीन की बात नहीं करते। तो बज़ाहिर तो नज़र ये आ रहा है कि वो तालिबान हो गए, दाइश हो गए, आईएसआईएस वाले हो गए, ये सब हो गए, तो ये दीन से करीब नजर होते हुए नजर आ रहा है, जो असल बहादुरी ये दिखा रहे हैं। तो वाई नॉट कि हम इनको फॉलो करें। लेकिन मैंने कुछ स्पीकर्स को सुना है तो वो ये कहते हैं कि तालिबान और ये सब हैं, करीब हैं इनसे, लेकिन वो बात कहते कहते अपनी रुक जाते हैं। यानी इससे पता चलता है यार, ये जो तालिबान है या दाइश वाले हैं, इनकी कोई ना कोई मिस्टेक है। तो कहाँ ब्लंडर हो रहा है, कहाँ मिस्टेक हो रही है, कोई की वर्ड्स या की पॉइंट्स में मुझे बता दे, छोटी छोटी मिस्टेक, कि हम इनको फॉलो क्यों ना करें, बिल्कुल 100%। इसका ऊपर ना छोटा हमारा आंसर तो पूरा बनता एक नहीं, लेक्चर हम हो चुका है। पूरा जी, और भी मजीद खोल सकते हैं इसको इंशाल्लाह फ्यूचर में। नहीं, दो तीन मोटी मोटी बातें अगर इसमें बता दें कोई तो। जी मैं बात करता हूँ इसमें। देखिए सबसे पहली बात ये है, जहाँ तक ताल्लुक है दाइश का, तो दाइश एक ऐसी तंजीम थी कि जो खुद आलमी जो ताकतें हैं उनकी प्रमोटेड ग्रुप था। उसके अंदर मुखलिस लोग हो सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने खुद अपने ही मुसलमानों को काफिर करार दिया, और उनकी फिक्र के अंदर खारजियत और तकफीरी जो सोच थी वो उरूज पर थी। आप उनकी ज़रा हिस्ट्री पढ़कर देखें, उनके जो शरई मौक़िफ़ हैं, जिस तरीके से उन्होंने मुसलमानों पर कुफ्र के फतवे लगाए और मुसलमानों का कत्ल किया, वो आप ज़रा देखें तो आप दहल जाएंगे कि मुसलमान शायद 50 साल पीछे फेंक दिए गए हैं मशरिक़ वस्ता के अंदर, और ईरान और सारी ताकतों को वहाँ खुल खिला के खेलने का, चाहे वो ताकतें जो है सुन्नी दुश्मन ताकतें थीं या इस्लाम दुश्मन ताकतें थीं, वेस्ट था, उस सब ने आके देखें कैसा बेड़ा गर्क किया है कि शायद अब नस्लों को उन्होंने सबक पहुंचाया कि तुम लोग दोबारा से कभी इस्लाम का और निज़ाम की बात ना कर पाना। तो दाइश के हवाले से तो ये बड़ी क्लियर मौक़िफ़ है जो उम्मत के तमाम उलमा ने दिया, बड़े उलमा ने, और इसी को हम दुरुस्त समझते हैं। जहाँ तक रहा तालिबान की बात, तो देखें तालिबान जिस खित्ते के अंदर मौजूद हैं और जिस खित्ते के अंदर जिस जिस ताकत से उनको उनका सामना हुआ है, वो और जिस जगह हम मौजूद हैं उस पे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए मैं ये बात इंशाल्लाह इसको हम मज़ीद भी खोलेंगे, इस बात को मैं बड़ा अहम समझता हूँ कि इस वक़्त अफ़गानिस्तान के मुसलमानों से मोहब्बत, वहाँ की इस्लामी हुकूमत से मोहब्बत का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो तजर्बा और वो तरीक़ाकार जिससे वहाँ पर वो ताकत में आए हैं, कि वो किसी मुस्लिम वेल एस्टेब्लिश्ड रियासत के अंदर, जहाँ एक फ़ौज मौजूद है, जहाँ एक सिस्टम मौजूद है, जहाँ एक जिसकी एक इकोनॉमी है, कि जिसका एक मतलब है कि मीडिया है, और जो एक बाकायदा रियासत है, ठीक है, बाकायदा रियासत है, वहाँ पर इस किस्म की कोई भी सोच को परवान चढ़ाना सिवाय इस्लाम के नुकसान पहुँचाने को और कुछ नहीं है, जिसका तजर्बा हम पिछले 10 साल से पाकिस्तान के कबाइल के अंदर देख रहे हैं। पिछले 10 से 20 साल हो चुके हैं, कबाइल के अंदर इस्लाम के नाम पे ये जो मामला हुआ, उसके नतीजे में आज देखें वहाँ पर क्या हालात हैं, किस तरीके से वहाँ की आवाम को जुल्म की चक्की के अंदर पीसा गया। कहीं पर जो है वो ड्रोन्स ने उनका बेड़ा गर्क किया, और कहीं पर जिहाद के नाम पे उनका कत्लेआम हुआ।
تو اور اسلام مسلسل آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر بھی مسلم ممالک کے اندر عسکری عمل ہوا ہے اسلام دیوار سے لگا ہے. تو ان سارے علاقوں کے اندر ہم سید مودودی رحمہ اللہ کی جو اسٹریٹجی ہے اس کو درست سمجھتے ہیں، جو جماعت اسلامی کی اسٹریٹجی ہے اور اسی طرح سے دیگر اسلامی سیاسی جماعتوں کی اسٹریٹجی ہے کہ ان کے ذریعے آپ کوشش کریں، آپ دعوت کلیئرلی دیں کہ اسلام کی، آپ نیشنلزم کے اوپر بات کریں، آپ اسلام کے نظام کی احیاء کی بات کریں، لیکن پریکٹیکلی آپ کیا کر سکتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر 13 سال گزار دیتے ہیں اور 10 سال غالباً آپ نے مدینہ میں گزارے اور 13 مکہ کے اندر. یہ تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے، ابہام ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ بتوں کی پوجا ہو رہی ہے مگر آپ نے کوئی تلوار نہیں اٹھائی. کفو ایدیکم، یہی حکم تھا. اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ریاست دے دی اس وقت جا کر، تو اس کے لیے ہمیں سمجھداری کے ساتھ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. اس کے لیے آپ میرا لاسٹ لیکچر پورا سن لیں. ہمارے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے وہ بہت بڑا ہے. ہم سے ہمارا گھر چھین لیا گیا، ہم سے ہمارا نظام چھین لیا گیا. اب ہمیں جس سچویشن کے اندر ہے اس میں کسی بھی قسم کی عسکری عمل وہ سوائے ہمیں نیچے گرانے کے اور کچھ نہیں کرے گا. ہمیں پرامن طریقے سے سمجھداری کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اپنی ریاستوں کو بھی مضبوط کرنا ہے، یہاں کے امن کا بھی خیال رکھنا ہے، اور یہاں اسلام کو جتنی ہمارے میں اللہ نے طاقت دی ہے اتنا ہم نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے. اور اس کے لیے بہترین جو طریقہ ہے وہ یہی ہے جو اس وقت سیاسی جمہوری عمل موجود ہے، اس کے اندر شامل ہوں، دعوت کے اندر شامل ہوں. تبلیغی جماعت ہے، جماعت اسلامی ہے، بے شمار جماعتیں ہیں جو اس وقت کام کر رہی ہیں، تو ان کے ساتھ کھڑے ہوں. ابھی سینیٹر مشتاق احمد نے اس پر ٹرانسجینڈر پر آواز اٹھائی ہے. ایک وہ دیکھیں، آپ کو وہ ایک ہماری وکٹ گرا رہے ہیں، ایسا نہیں کر رہے کہ وہ یکدم انہوں نے کچھ کر دیا. تو آپ کو اپنی ایک وکٹ بچانی ہے، ٹھیک ہے. آپ کے لیے اس گیم کے اندر ایک بال جو ہے نا وہ اہمیت رکھتی ہے، آپ کو کھیلنا ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے عقل اور سمجھداری سے اور امت کے علماء کی رہنمائی میں، یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے. ورنہ اگر ہم یہ آنکھیں بند کر کے ہر خلافت کے نعرہ مارنے والے کے پیچھے چلیں گے اور جو بندوق اٹھائے سمجھیں گے کہ بس یہ اسلام لانے لگا ہے، تو آپ دیکھ لیں پھر کہ مشرق وسطیٰ کا کیا حال ہوا ہے اور خود ہمارے وطن عزیز کے اندر کیا حالات ہوئے ہیں. تو بالکل دیوار سے لگا دیے جائیں گے، اور یہ جو کچھ ہم دعوت دینے کی بات کرتے ہیں اس سے بھی محروم ہو جائیں گے، اور یہ پریکٹیکل حقیقت ہے. اس لیے یہ ایک ہمارا دو ٹوک سا اس پر موقف ہے. باقی ڈیٹیل سے ہماری ویڈیو موجود ہے، وہ آپ اس میں سن سکتے ہیں. اچھا، ایک اور سوال ہے میرا. ہیلو، آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے جو بگر فورسز ہیں تو ان کو تو ہماری نالج، ہمارے جو ہم بھی کر رہے ہیں ابھی، جیسے زوم پہ میٹنگ ہو رہی ہے تو اس کی بھی شاید ان کو نالج ہوگی. تو اب ہمیں جو مین مطلب کام ہے جو سیکریٹلی کرنا ہے، تو اب ہم اس میں رائٹ بیلنس کیسے معلوم کریں، فائنڈ کریں کہ بھائی کتنا کام سیکریٹلی کرنا ہے، کون سا کام جو ہے وہ ہم اوپنلی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ کر سکتے ہیں، فیس بک پہ کر سکتے ہیں. تو اس کی کیا تیاری ہے، اس کی تیاری کیسے کریے؟ میرا خیال ہے ہر وہ کام جو سیکریٹلی جو ہوتا ہے ہر وہ کام جو سیکریٹلی کیا جاتا ہے وہ کوئی اچھے نتائج نہیں رکھتا. اس لیے علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ یہ جو بھی خفیہ تحریکیں ہوتی ہیں نا، اس کا کوئی اسلام کے اندر آپ کو تصور نہیں ملے گا کہ خفیہ پوری تحریک ہی کھڑی ہو گئی ہو، ٹھیک ہے. اور خاص کر کے ایک ایسے ملک میں جو اسلام کے نام پر بنا ہے، ایک ایسے ملک میں جہاں پر آپ جو ہے چوک اور روڈ بند کر دیتے ہیں، آپ دھرنے دیتے ہیں، آپ جو ہے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں، مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں آتی ہیں، علماء موجود ہیں، مدارس موجود ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب اسی ملک کے اندر بیٹھ کے نظام کی بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ناقدری ہوگی کہ اگر ہم ایسے ملکوں میں بھی یہ سمجھیں کہ کوئی سیکرٹ چیز کی ضرورت ہے. ہاں، اگر کوئی چائنا کے اندر ہے، کوئی دنیا کے ایسے کسی جگہ پر ہے جہاں پر آپ کو اسلام کا نام لینے پر جو ہے وہ ذبح کر رہے ہیں، تو وہ ایک الگ چیز ہے. میں پاکستان جیسے ممالک میں، اور یہ جتنے ممالک ہیں، حتیٰ کہ مطلب ہے کہ انڈیا میں مسلمانوں کو جو ہے وہ کام کرنا ہے، کھل کے کام کرنا ہے. اور دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں، الا یہ کہ کہیں پر مسلمان واقعتاً ایسی سچویشن میں وہ ایک الگ بات ہے، اور وہ بھی اس کا ڈیسائیڈ وہاں کے علماء کرتے ہیں، وہاں کی مسلم لیڈرشپ کرتی ہے جو مخلص لیڈرشپ ہوتی ہے.
تو میں اس چیز کو بالکل نہیں درست سمجھتا. آپ کو دعوت کرنی ہے, آپ دعوت کریں. آپ کو جو بات کرنی ہے وہ آن دا, ہم ہر چیز اپنی ریکارڈ کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ریکارڈ ہونا چاہیے, اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ ہمارا حق ہے کہ یہ وطن جو ہے وہ اسلام کے نام پر بنا ہے, اور یہ ملک اس کا جو نام ہے وہ اسلامی جو جمہوریہ پاکستان ہے, ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم اسلام کی دعوت دیں, اسلام کی تبلیغ کریں. تو میرا خیال ہے سیکرٹ چیزوں کا تو کوئی مجھے نہ گنجائش نظر آتی ہے, نہ مجھے اس کی حوصلہ افزائی کی کوئی بھی صورت نظر آتی ہے. واللہ اعلم. بہت بہت شکریہ آپ کا عبدالعلام بھائی. میں نے ایکچولی پہلے کوشچن کیا تھا, وہ اس کو تھوڑا سا شاید نہیں صحیح سے سمجھ سکے بھائی یا جو بھی. ایکچولی کوئی واٹس ایپ گروپ ہے جو لیڈس کے حوالے سے جس میں کنورزیشن ہوتی ہو یا کچھ بھی ایسا ہوتا ہو لائک جی ون میں ورلڈ گورنمنٹ کے حوالے سے؟ نے تو شیئر کیا, وہ جی میں نے شیئر کیا ہے یہ نا چیٹ کے اندر, تو اس میں آپ جوائن کر لیں. سیرا گروپ کے نام سے ہمارا گروپ ہے, اور ہمارا پورا چینل ہے اس ٹائم اصلاح نیٹ ورک کا بھی. یہ 2 ہمارے اس ٹائم ہے, ایک خواتین میں کام کر رہے ہیں میری جو سسٹر ہیں اصلاح نیٹ ورک, اور ایک جو ہے سائٹ پہ میں کام کر رہا ہوں. زیادہ تر میرے ساتھ خواتین بھی ہیں اور آدمی بھی ہیں, تو ہم مل کر یہ کام کر رہے ہیں. تو آپ ہمارے چینلز پہ آ سکتے ہیں, ہمارے گروپس ہیں اس میں آ سکتے ہیں, اور اگر آپ کوئی صلاحیت رکھتے ہیں تو ہم ویلکم کریں گے کہ آپ آئیں, اور جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے جو آپ کر سکتے ہیں اس کو ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اس چیز کو جو ہے پریزنٹ کریں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا. میں نے وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کر دیا. جی میں نے دیکھ لیا. جی انشاءاللہ جتنی بھی صلاحیتیں اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے کر سکیں گے اس کو خوشی سے کریں گے. اینڈ میری بھی اس پہ ریسرچ ہے, انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کے ساتھ جتنی شیئر کر سکوں کروں گا. اینڈ اور جہاں تک وہ بھائی کا سوال تھا, میں اگر آپ چاہیں تو میں اس کا تھوڑا سا اپنے سائڈ سے بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. وہ آپ جو خفیہ حوالے سے بات کر رہے تھے کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب ایمان لایا جاتا تھا تو اس کو کافی حد تک دیر تک چھپا کے رکھا جاتا تھا, اور صحابہ رکھتے تھے اس کو. بہت سارے صحابہ نے نہیں رکھا, جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رکھا. تو بعض اوقات بعض موقعوں پر اگر ہم ڈائریکٹلی سیکرٹ کلٹس جو سے ہیں, سیکرٹ سوسائٹیز جو سی ہیں, ان کے خلاف اگر ہم کام کر رہے ہیں ڈائریکٹلی شیطان کے خلاف یا ایلیٹس کے خلاف کام کریں, تو یہ مجھے لگتا ہے کہ شاید چھپانا بہتر ہے اور چھپایا جا سکتا ہے. اینڈ سیکنڈ تھنگ, اگر ہم دیکھیں تو جو بنو عباس کی خلافہ آئی وہ سیکرٹ سوسائٹی کے طور پہ کہہ لیں اسی طرح ہی آئی تھی. وہ اندری طور پہ بغاوت تیار کرتے رہے اور اس کو لے کے بنو عباس کی بنو امیہ کے خلاف. دیکھیں جو بات آپ کر رہے ہیں نا, دیکھیں یہ اتنی زیادہ انڈرسٹوڈ اور اتنی سمپل ہے نا کہ اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم پچھلے 10 اور 20 سال کے آپ تجربے کو دیکھیں نا, اور ذرا دیکھیں کہ آپ کس ماحول میں کیا لفظ یوز کر رہے ہیں نا, تو بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ جو سیکرٹ کا لفظ ہے اور جو سیکرٹ موومنٹس ہیں, ٹھیک ہے, جو اسلام کے نام پر کی گئی ہیں, کسی بھی تنظیم نے کی ہیں, آپ ان کی تباہ کاریاں دیکھیں نا. وہ جس نے بھی جو کیا, میں یہ نہیں انکار کر رہا ان میں مخلص لوگ نہیں تھے, ان میں کوئی اللہ سے ڈرنے والے نہیں تھے, میں یہ بالکل بات نہیں کر رہا, لیکن اس کا جو رزلٹ تھا وہ بہت اس نے اسلام کو دیوار سے لگایا ہے. تو اس لیے میں نے کافی لمبی اس کے اوپر بات کی ہے کہ یہ بڑا دو ٹوک رہے اور ہم اس کے اندر کسی ابہام میں نہ جائیں. ہاں البتہ اگر کوئی بندہ ایسی چیز کر رہا ہے, مثلا فیس بک کے اوپر آپ دعوت کر رہے ہیں, فیس بک آپ کو بلاک کر دیتا ہے اگر آپ جو ہے یہ ون ورلڈ ریلیجن پر بات کرتے ہیں, یا آپ کسی ایسی آرگنائزیشن یا ایسے فلسفے کو رد کرتے ہیں, تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ طریقے ہیں کس طریقے سے آپ اس میں کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے سیکرٹ ہونے کی بجائے آپ کہیں کہ دعوت کے طریقے سیکھنے چاہیے, ٹھیک ہے, دعوت کیسے دیں, اور اس میں کوئی وہ کیا کہتے ہیں پر اسرار چیز بنانے کی بجائے میرا خیال ہے جو اس وقت امت کا جو ایک مین سٹریم کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں, بے شمار تحریکیں ہیں, بے شمار لوگ ہیں, ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل ہونا چاہیے, اس طرز پہ کام کرنا چاہیے, نہ کہ کوئی ایسا کام کہ جو آپ کے ملک کو یا آپ کو کسی غلط جگہوں پر استعمال کر سکے اور آپ کے لیے کوئی سیکورٹی تھریٹ بن سکے, یا آپ کے ملک کے لیے سیکورٹی تھریٹ بنے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں اور میرا خیال ہے بڑی سمجھداری سے چلنے کی ضرورت ہے.
अच्छा, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, माशाल्लाह बहुत ही हमारा खूबसूरत हो गया। ये आखिरी इसका ले लेते हैं। हाँ, अमारा हाँ बहन जी, से बस मैं जी, अमारा यही बहन कहना से चाह रही थी कि बात मुझे करनी है। जाना है, तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी और डॉक्टर साइमा का। आप दोनों ने जो है वो टाइम दिया, और मैं आखिर में ये कहना चाहूँगी कि मस्जिद अक़सा के हवाले से हमारा एक प्रोग्राम है जो इंशाअल्लाह बच्चों के लिए, बच्चों की तरबियत, उनकी मालूमात और मोहब्बत बढ़ाने के लिए हमारा तैयार हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिनों तक हम उसको लॉन्च कर देंगे। आपको लिंक शेयर कर दिए गए हैं, तो वो लाइक कर दीजिएगा और वहाँ पर इंशाल्लाह आपको डिटेल्स उसकी आ जाएँगी, और नंबर भी शेयर हो गया है, आप सबके पास चला गया है, तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं उस कोर्स के लिए। और हम स्टोरी टेलिंग के ज़रिए बच्चों को स्टोरीज़ सुनाते हैं, और अंबिया के किस्से, वाक़यात, उसके ज़रिए हमारे की जो मसाजिद हैं उनकी अहमियत और मस्जिद अक़सा की अहमियत और उससे मोहब्बत हम बातों-बातों में और वाक़यात के ज़रिए, कहानियों के ज़रिए बच्चों के दिलों में डालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिशें जारी हैं। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे, आप सब आए और आपने इतना वक़्त दिया। तो मैं इजाज़त चाहूँगी आपसे, अगर डॉक्टर साहिबा वक़्त दे सकती हैं तो आप कंटिन्यू कर लीजिए, वरना मुझे जो है वो जाना है। नहीं, हम जज़ाकल्लाह। अभी हम मीटिंग एंड करते हैं। तो ठीक है। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट आपके जो बाकी कोई सवाल रह गए व्हाट्सएप पे आप लोग जो है हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम वहाँ जवाब हाँ देंगे। जी, जी इंशाल्लाह। डॉक्टर साइमा, आप ना एंड कर दीजिएगा मीटिंग। जी बस जो कुछ भी अच्छा कहा गया इस मीटिंग में वो बस अल्लाह की तरफ से था, और जो गलती होगी वो हमसे ही होगी। तो बस अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, इंशाल्लाह फिर इसका इख्तिताम कर लेते हैं यहाँ पे।